بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 28 ہے توبہ کرنے والا پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے التائب، یہ اسم فاعل ہے توبہ کرنے والا، باب اس کا آتا ہے ناصرہ، تابا یتوبو توبن و توبتن، توجہ کرنا۔ تو چونکہ توبہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، اسی لیے اس کو توبہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے التائبون العابدون۔ اس کے بعد آگے ہے الذنب۔ ذنب یہ کہتے ہیں گناہ کو، اس کی جمع آتی ہے ذنوب، اور اس کی بھی جمع آتی ہے ذنوبات۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس کی تشریح میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ بلند مقام انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اور بندگی کا بہترین مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ندامت اور احساس پستی کی حالت میں رہتا ہے۔ بندے کی یہ صفت اور یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان توبہ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو دو شکلوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے۔ اول یہ کہ اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ دوم یہ کہ اس کو ثواب ملتا ہے مگر گناہوں کو نہیں مٹایا جاتا، مگر توبہ اس کو بہرحال فائدہ دیتی ہے۔ جبکہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہوں کے داغ کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، آج ہی پیدا کیا ہو۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پیدائش کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں جو التائب ہے یہ شبہ فعل ہے۔ شبہ فعل اس لیے کیونکہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر بنے گی اس کا فاعل، من حرف جر ضم مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ہو کر جملہ ہو کر پھر اس کو آپ مبتدا بنا دیں طویل کر کے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے کاف حرف جر ہے، اور من اسم موصول، اس کے بعد لا نفی جنس کا ہے، ذنبا اس کا اسم ہے، لام حرف جر ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر کائنن شبہ فعل کے متعلق، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر من اسم موصول کا بنے گا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا کاف جار کا مجرور، اور جار مجرور مل کر دوبارہ پھر یہ کائن شبہ فعل کے متعلق کر دیں، کائن شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر ہوگا اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بنے گا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔